بائبل بارڈ سبق 64 سمجھے جانے والے 10 الفاظ۔ چوری کرنا۔ مقصد ہیلو اور اچھا دن۔ یہ بائبل بارڈ ہے۔ ایک بارڈ ایک کہانی سنانے والا ہوتا ہے جو کسی خاص زبانی روایت سے وابستہ روایتی عبارتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ میں یہاں تلاوت کرنے اور اس بات کو بڑھانے کے لیے آیا ہوں کہ بائبل کا لٹریچر اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ خدا کون ہے اور کون انسان ہے۔ سبق کمانڈ 8 چوری چوری۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم آج ہیں۔ بائبل کے ادب میں قدیم عبرانی خدا کے ساتھ ایک عہد قانونی تعلق میں داخل ہوتے ہیں۔ اس معاہدے کا بنیادی حصہ ڈیکالوگ کہلاتا ہے۔ یہ 10 احکام ہیں جیسا کہ خروج 1:20-7 اور استثنا 1:5-22 میں بیان کیا گیا ہے، جو قوم اور خدا کے درمیان قومی تعلق کے بنیاد بناتے ہیں۔ خدا کے ساتھ تعلق کے بارے میں۔ نمبر 1 ارتداد سبق 3-20 استثنا 5-7 خلاف ورزی خروج 32۔ نمبر 2 بت پرستی سبق 4-20 استثنا 5-8 خلاف ورزی خروج 32۔ نمبر 3 توہین رسالت سبق 7-20 استثنا 5-11 خلاف ورزی اخبار 10 16-24۔ نمبر 4 سبق 8-20 استثنا 12-15 خلاف ورزی نمبر 32 15-36۔ لوگوں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں۔ نمبر 5 والدین سبق 12-20 استثنا 5-16 خلاف ورزی 21 18-21۔ نمبر 6 قتل سبق 13-20 استثنا 5-17 خلاف ورزی جج 19-21۔ نمبر 7 زنا سبق 14-20 استثنا 5-18 خلاف ورزی 2 سیم 11-12 خاص طور پر 2 4-11۔ نمبر 8 چوری سبق 15-20 استثنا 5-19 خلاف ورزی جوشوا 7۔ نمبر 9 جھوٹا گواہ 5-20 استثنا 16-20 خلاف ورزی 1 کنگز 21۔ نمبر 10 لالچ سبق 17-20 استثنا 5-21 ناکامی کی بنیاد کے ابتدائی مثالیں۔ ان پوڈ کاسٹ اقساط کے لیے ہم ہر تقاضے کا جائزہ لیتے ہیں اور لٹریچر سے کہانی فراہم کرتے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ کسی خاص قدیم عبرانیوں نے اس قدیم ادب کی کتابوں میں ترتیب وار ان 10 قوانین کی یک کے بعد دیگرے خلاف ورزی کی۔ بحث 8واں حکم چوری کے بارے میں ہے۔ یہ حکم یہ ہے: خروج 15-20 حکم نمبر 8 چوری نہیں کرنا۔ چوری اور چوری خدا کے قانون کے خلاف ہے، جبکہ خروج میں اس حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں پر کوئی جرمانہ نہیں لگایا گیا ہے۔ خروج 22 اور اخبار 6 دونوں میں جائیداد کی چوری کی سزا عام طور پر
موضوع ہے۔ مثال کے طور پر خروج 22:1-4 میں متعین بیان کرتا ہے، جو کوئی بیل یا بھیڑ چرائے اور اسے ذبح کرے یا بیچے، اسے بیل کے بدلے گائے کے 5 سر اور بھیڑ کے بدلے 4 بھیڑیں ادا کرنی چاہئیں۔ اخبار 4:5-6 میں متعین اس خیال پر پھیلتا ہے کہ وہ چور جو کچھ نہیں انہوں نے چوری کیا ہے، یہ البتہ لے کر لیا ہے۔ جو کچھ ان کے سپرد کیا گیا ہے یا جو کوئی ہوئی جائیداد ملی ہے یا جس چیز کے بارے میں انہوں نے جھوٹی قسم کھائی ہے، اسے واپس کرنا چاہیے۔ انہیں پورا معاوضہ ادا کرنا چاہیے۔ اس کی قیمت کا 5واں حصہ شامل کرنا چاہیے اور یہ سب کچھ مالک کو دینا چاہیے جس دن وہ جرم کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ عبرانیوں نے اس حکم کی کس طرح خلاف ورزی کی۔ یوشوا 17:6-19 جنگ سے پہلے یوشوا بیان کرتا ہے، شہر یریکو اور اس میں موجود سب کو رب کے لیے وقف کرنا ہے۔ تمام چاندی اور سونا اور کانسی اور لوہے کے سامان رب کے لیے مقدس ہیں اور انہیں اس کے خزانے میں جانا چاہیے۔ یشوع 7:19-20 میں جب اسرائیل کی قوم کنعان کے باشندوں کے خلاف اپنی جنگ کا مقدمہ چلانا شروع کرتی ہے، یریحو پر فتح کے بعد آدمی آکن اپنے لیے ایسی چیزیں چرا لیتا ہے جو قوم کے خزانے میں جانے والے تھے۔ یہ چوری اس وقت تک چھپی رہتی ہے جب تک کہ اسرائیل کے سپاہی اگلی جنگ ہار نہ جائیں۔ بطور کمانڈر یوشوا جاننا چاہتا ہے کہ وہ کیوں ہار گئے۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ درج ذیل آیت میں بتاتا ہے۔ خداوند نے یوشوا سے کہا، اسرائیل نے گناہ کیا ہے، انہوں نے میرے عہد کی خلاف ورزی کی ہے جس کو برقرار رکھنے کا میں نے انہیں حکم دیا تھا۔ انہوں نے کچھ وقف کی چیزیں لے لی ہیں، انہوں نے چوری کی ہے، انہوں نے جھوٹ بولا ہے، انہوں نے انہیں اپنے مال کے ساتھ رکھ لیا ہے۔ اس لیے اسرائیل اپنے دشمنوں کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا۔ میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا جب تک کہ تمہارے درمیان تباہی نہ ہو جائے۔ چور کی شناخت کا عمل ہوتا ہے اور ایک بار اچان کی شناخت ہو جاتی ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ یشوع نے آکن سے کہا، میرے بیٹے اسرائیل کے خدا کی تمجید کرو اور اس کی تعظیم کرو، مجھے بتاؤ تم نے کیا کیا ہے؟ آکن نے جواب دیا، جب میں نے لوٹ میں بائبل کا ایک خوبصورت لباس دیکھا، 200 تولے چاندی اور سونے کا ایک بار، میں نے ان کا لالچ کیا اور انہیں لے لیا۔ متعین
اس چوری کے فیصلے کو بیان کرتا ہے۔ آکن اس کے خاندان اور اس کے جانوروں سمیت سنگسار کر دیا گیا۔ پھر جو کچھ اس نے خدا سے لیا اور اس کا سارا مال چٹانوں کے ڈھیر کے اوپر ڈھیر ہو جلا دیا گیا۔ خلاصہ: جبکہ عام طور پر کسی ایسی ملکیت کی چوری کی سزا ہے جو کسی کی اپنی نہیں ہے، اس کی سزا واپس کے ذریعے دی جاتی ہے، لیکن خدا کے لیے وقف کردہ چیز کی چوری کی سزا موت ہے۔ آکن کے گناہ کے نتیجے میں بنی اسرائیل اپنی اگلی جنگی میں ہار گئے اور اس لڑائی میں 36 فوجی مارے گئے۔ ملاحظہ کریں یوشوا 5-7۔ ایک بار پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قوم کی طرف سے قبول کیے گئے عہد کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو قانون کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ عبرانی صحائف میں عہد کے قانون کے اس بنیادی اصول کو اکثر مفسرین نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مسیحیت نے یہودیت کی جگہ نہیں لی ہے کہ مسیحیوں نے وہ نعمتیں لیں جو خدا نے اسرائیل میں اپنے پیروکاروں کو دی تھیں، اور یہودیوں نے قوم کے خلاف عہد کے قانون پر عمل نہ کرنے پر لعنت بھیجی تھی، جیسا کہ ہم نے 57 بائبل بار میں نشاندہی کی ہے کہ یہودیوں کو کیوں ستایا جاتا ہے۔ اگرچہ انسان وہ کام کرنے میں ناکام رہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، خدا ہمیشہ وفادار رہتا ہے۔ جو وہ وعدہ کرتا ہے قوم سے، خدا کے تمام لفظی وعدے لفظی طور پر پورے ہوں گے۔ صحیفوں میں وقت ہمیشہ خدا پر منحصر ہے۔ واقعات کے وقت کو ہمیشہ خدا کے وعدوں کی تکمیل کے طور پر دکھایا جاتا ہے، خواہ افراد یا قوموں سے کیے گئے ہوں۔ خدا کے وعدے ہمیشہ وفاداری کے ساتھ پورے کیے جاتے ہیں۔ نتیجہ: جو میں نے پہلے کہا ہے اسے دوبارہ کہنے کی ضرورت ہے۔ ان 10 احکام کا ہم متن میں جائزہ لے رہے ہیں جو خدا اور قدیم عبرانیوں قوم اسرائیل کے درمیان عہد کے قانون کی بنیاد ہے۔ لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ 10 احکام ہمیں اس بارے میں کچھ بتاتے ہیں کہ خدا کون ہے اور ہم کون ہیں۔ خدا اخلاقی طور پر پاک ہے۔ وہ کبھی بھی 10 احکام کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کلام یہ بتانے کے لیے جدوجہد کرتا ہے کہ خدا اپنی فطرت میں کون ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مقدس، پاکیزہ ہے اور استعارے استعمال کیے گئے ہیں، جیسا کہ 1 یوحنا 1-5 میں ہے، جب منصف بیان کرتا ہے کہ یسوع نے درج ذیل تعلیم دی۔ یہ وہ پیغام ہے جو ہم نے اس یسوع سے سنا ہے اور آپ کو اعلان کرتے ہیں۔
خدا نور ہے، اس میں کوئی تاریکی نہیں ہے۔ اس قسم کے وجود کا تصور کرنا یا سمجھنا ہم جیسے لوگوں کے لیے تقریباً ناممکن ہے، اور یسوع نے اپنے پیغام میں میتھیو 5:27 میں بیان کرتے ہیں 10 احکام کی پابندی کو اور بھی مشکل بنا دیا۔ تم نے سنا ہے کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو شخص کسی عورت کو شہوت سے دیکھتا ہے وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا ہے۔ یسوع مستقل طور پر قانون کے خط سے آگے بڑھ کر روحانی اطلاق کرتا ہے۔ آپ جو ارادہ کرتے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں، خدا کے احکام کی کوئی خلاف ورزی جو آپ کے دماغ یا روح میں ہوتی ہے، وہ خدا کے نزدیک وہی ہے جسے آپ نے کسی جسمانی طور پر ان کا ارتکاب کیا ہو۔ یسوع کے زمانے میں خاص طور پر مذہبی لوگوں میں کسی کے خیالات پر قانون کے اس اطلاق نے ناراض کیا انہیں اور مسترد کر دیا گیا۔ ہمارے جدید دور میں یہ کچھ مختلف نہیں ہے، اور شاید یہ بدتر ہے۔ نہ صرف کسی کی فکری زندگی کے بارے میں خدا کے فیصلے کو رد کیا جاتا ہے، بلکہ اس کے احکام کی جسمانی طور پر خلاف ورزی بھی معاشرے کے بعض گروہوں یا مخصوص افراد کے لیے قابل قبول سمجھی جاتی ہے۔ معاشرے میں ایک طبقے کو معاشرتی اجازت یا منظوری سے فساد، مار پیٹ، نقصان پہنچانے اور یہاں تک کہ قتل کرنے کی اجازت ہے۔ اس معاشرے میں دیگر طبقات کو ان کے آباء و اجداد کے جرائم کا مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ بائبل کے مطابق خدا جو پسند کرتا ہے وہ نامنظور ہے، اور اس کے برعکس منظور ہے۔ اگر انسانی حکومت یا معاشرہ جو کچھ کہتا ہے وہ خدا کے کہنے کی مخالفت کرتا ہے، تو ہمیں یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوگی کہ کون سی اخلاقی اور قانونی طور پر درست ہے، اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، کوئی بھی قیمت کیوں نہ ہو۔ بائبل بارڈ پیش کرتا ہے۔ جو بائبل کسی موضوع کے بارے میں سکھاتی ہے، میں آپ کو کسی مذہب میں تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں۔ بائبل بارڈ پوڈ کاسٹ معلوماتی ہے۔ ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ بائبل کا ادب دراصل کیا بیان کرتا ہے۔ یہ جو نظریات اور تصورات پیش کرتا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ کبھی بھی بائبل کے خیالات سے منسلک نہیں ہوتے ہیں۔ اپنا فیصلہ خود کریں، چاہے آپ بائبل کے بیانات سے متفق ہوں یا اختلاف۔ یہ بائبل بارڈ کام کرنے کا طریقہ ہے۔ مختصر قرآت پر توجہ مرکوز کی گئی، کوئی خلاف شار نہیں، خرگوش کے راستے نہیں۔ ٹویٹر، انسٹاگرام اور فیس بک پر بائبل بارڈ کو فالو کریں۔ بائبل بارڈ us@gmail.com پر جو بھی سوال یا ریمیکس آپ پیش کرتے ہیں
وہ بائبل بارڈ کو بھیجیں۔ آپ سے سن کر خوشی ہوئی۔